تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا ما انزل البلاء الا بذنب، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش، مصیبت کسی گناہ کی وجہ سے آتی ہے۔ اور فرمایا تھا کہ جب انسان اللہ کی محبوب چیز کو چھوڑ کے اسے پسند کر لیتا ہے جس سے اللہ نفرت کرتے ہیں، تو پھر اللہ بھی اس کی محبوب چیز اس سے چھین لیتے ہیں۔ حضرات، بات یہ سمجھ آئی، اگر ہمارے گھریلو معاملات میں پریشانیاں ہیں تو سبب اس کا ہم خود ہیں، معاشی معاملات ہوں تو سبب ہم خود ہیں، اجتماعی معاملات ہوں تو سبب ہم خود ہیں، کیونکہ اللہ کا فرمان صادق ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو بھی مصیبت تم پہ آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ اب جب یہ بات سمجھ آ گئی تو ہم گناہ کی طرف راغب کیوں ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں؟ ان میں سے بعض اسباب تو وہ ہیں کہ جو بذاتی ہی برے نہیں، لیکن ان کی رغبت، ان کی محبت جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو وہ ہمیں گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ جسے قرآن مجید میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تو گناہ کی طرف راغب کرنے والے یہ دو سبب، مال اور اولاد، یہ نعمت بھی ہے۔ اولاد اللہ کی اتنی بڑی نعمت کہ انبیاء بھی اس کا سوال کرتے رہے، اور مال بھی اللہ عطا کر دے حلال طریقے سے ہو تو بری چیز نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کاد الفقر ان یکون کفرا، بسا اوقات یہ فقیری انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ جب انسان کی آنکھوں کے سامنے اس کی اولاد بھوکی مر رہی ہو تو پھر وہ اپنی عزت کو بھی نیلام کرنے پہ آ جاتا ہے۔ تو قاد الفقر ان یکون کفرا، یہ فقر بسا اوقات انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ تو اس لیے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، وہ قوی مومن اللہ کے ہاں ضعیف سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس لیے اصلاً مال مل جانا یہ بری بات نہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ہمیں سکھایا یہ گیا ہے جہاں اللہ سے آخرت کا سوال کرتے ہیں وہاں اللہ سے دنیا کا بھی سوال کرتے ہیں۔ لیکن یہ محبت اگر حد سے بڑھ جائے، وہ مال کی محبت، انسان اسے اللہ کی محبت سے بھی ترجیح دے دے تو یہی مال انسان کے لیے فتنہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ خالق کائنات نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، انسان کے لیے یہ چیز زینت بنائی گئی ہے۔ فطرتاً انسان مال کی طرف
اولاد کی طرف راغب ہوتا ہے، یہ فطرت ہے۔ لیکن یہی آزمائش ہے کہ انسان ان میں توازن برقرار رکھے، ان سے محبت اللہ سے غافل نہ کر دے۔ اگر مال کے لیے ہر وقت ہم یوں اس کے پیچھے لگ جائیں کہ اللہ کو بھول جائیں، اسلام کے احکام کو بھلا دے، تو یہی مال ہمارے لیے فتنہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اور فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، لوگو یہ مال، یہ اولاد، یہ بیٹے، یہ دنیا کی زینت ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، لیکن تیرے رب کے ہاں جو چیز تیرے کام آنے والی ہے، باقی رہنے والی ہے، وہ تیرے نیک عمل ہے۔ تو اس لیے یہ دو سبب، مال اور اولاد، دونوں فتنہ ہیں۔ مال کی محبت حد سے بڑھ گئے تو فتنہ، اور اولاد، دونوں طرف اگر ان کے حقوق میں کوتاہی کی تو یہ بھی فتنہ، پھر بھی یہ گناہ میں پڑ جانے کا سبب، اور اگر ان کی محبت کی وجہ سے اللہ کو بھول گیا تو یہ بھی فتنہ، تب بھی یہ گناہ میں پڑ جانے کا سبب۔ عزیز سامعین، اولاد کیسے فتنہ بنتی ہے؟ اگر اولاد کی صحیح تربیت نہ کی تو ہمارے لیے فتنہ۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر بندہ جس کا نگران ہے، نگہبان ہے، کل قیامت کے دن اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ تو باپ سے اولاد کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر ان کی تربیت ہم نے ٹھیک نہ کی تو یہ ہمارے لیے فتنہ، اور اگر ان میں انصاف نہ کر سکے تو فتنہ، کسی ایک کو ترجیح دے دی، جیسے خاص طور پہ وراثت کے حوالے سے ہم مسلمان 90% وہ نمازی، وہ حاجی، وہ بڑے دیندار، اپنے آپ کو بڑا نیک اور پارسا سمجھنے والے، ہم بھی یہاں آ کے ڈنڈی مار جاتے ہیں کہ یہاں آ کے ہم اپنی بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر دیں گے، بھائی بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیں گے۔ یہ ہے فتنہ کہ مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، حالانکہ یہ وراثت کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ قرآن مجید میں وہ چند احکام اللہ نے جن کی مکمل تفصیل بیان کی ہے، ورنہ عام طور پہ اجمالی سا حکم ہوتا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو، رکعتیں کتنی ہے، طریقہ کیا ہے، یہ قرآن میں اس کی تفصیل نہیں، یہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان سے ملتی ہے۔ لیکن چند احکام ایسے ہیں جن کی پوری تفصیل قرآن مجید میں ہے، ان میں سے ایک مسئلہ یہ وراثت کا مسئلہ ہے۔ لیکن ہم مسلمان ایسے ہیں، اب یہاں مال کی محبت بھی ہے، اولاد کی محبت بھی ہے، یہ فتنہ بنے، میں اپنا مال غیروں کو کیوں دوں، اور نا انصافی پہ اتر آئے۔ حالانکہ یہی نا انصافی وہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے، آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، یہ تم جن کی وجہ سے ناانصافیاں کر رہے ہو، بیٹوں کو دینا ہے، بیٹیوں کو محروم رکھنا ہے، تمہیں نہیں پتہ تمہیں کل نفع کون دے گا۔
وہی بیٹے تمہیں پانی پوچھنے بھی نہ آئے، وہی بیٹے تجھے گھر سے نکال دے، اور وہ بیٹی جسے تو نے محروم کر دیا ہے شاید اس وقت بھی وہ تیرا خیال رکھنے والی وہی ہو۔ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے لیے نفع مند کون ہو۔ تو یہ ایک صورت ہے، مال اس کی محبت میں حد سے بڑھ گئے تو فتنہ، یہ گناہ میں پڑ جانے کا سبب، اور اسی طرح اولاد کی محبت میں حد سے بڑھ گئے تو یہ بھی فتنہ۔ تیسری چیز جو انسان کے لیے گناہ میں پڑنے کا سبب بنتی ہے، گناہ کی طرف انسان کو راغب کرتی ہے، وہ ہے عورت۔ اب یہ بھی اللہ نے اس کی طرف میلان انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، اور اگر یہی حلال طریقے سے ہو تو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں حُبِّبَ إِلَيَّ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ الطِّيبُ وَالنِّسَاءُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، مجھے دنیا میں 3 چیزوں سے محبت ہے، خوشبو سے محبت کرتا ہوں، نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور النساء مجھے اپنی بیویوں سے پیار ہے۔ یہ تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اعلان فرماتے ہیں۔ لیکن اگر اسی چیز کے حصول کے لیے صحیح رستے کو چھوڑ دیا، حلال رستے کو چھوڑ دیا، تو یہی انسان کے لیے گناہ میں پڑنے کا سبب بن گیا۔ کہیں وہ نظر بازی کے حوالے سے نظروں پہ کنٹرول نہ رہا تو گناہ میں پڑ گئے، زبان پہ کنٹرول نہ رہا تو گناہ میں پڑ گئے، اور ان کی طرف رغبت میں اللہ کا خوف نہ رہا تو گناہ میں پڑ گئے، حصول کے لیے حلال طریقہ اختیار نہ کیا تو گناہ میں پڑ گئے۔ بلکہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک جملہ لکھا النساء حبالۃ الشیطان، یہ عورتیں شیطان کی وہ رسیاں ہیں جن کے ساتھ شیطان انسانوں کو باندھ کے گمراہ کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر انسان کی گمراہی کا سبب وہ حلال طریقہ چھوڑ کے اس جنس سے مخالف کی طرف میلان حرام طریقے سے، یہ ہے بہت بڑا سبب انسان کے گمراہ ہونے کا۔ اور یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ بہت بڑے بڑے زاہد اور عابد بھی وہ اس فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی ایک آیت ان تحمل علیہ یلحس او تترکہ یلحس، اس کی تفسیر میں ایک واقعہ لکھا۔ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، نام تھا اس کا بلعم بن باعورہ، اسرائیلی واقعہ ہے، تو لا تصدقوہم ولا تکذبوہم، ہم تصدیق و تکذیب نہیں کرتے لیکن عبرت کے لیے ایک بطور واقعہ۔ فرماتے ہیں کہ وہ مستجاب الدعوات، اس کے بارے میں معروف تھا کہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ ایک بستی میں گیا، وہاں دین کی دعوت دی، بستی والوں نے دعوت قبول نہیں کی، ایک عرصہ گزرا، وقت گزرا، تو جو وقت کے نبی تھے وہ اپنی فوج کو لے کے اسی بستی کی طرف روانہ ہوئے۔ تو جب بستی والوں نے دیکھا کہ فوج آ رہی ہے، ہم تو مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اب آئے اس کے پاس، کہنے لگے کہ بھئی تم اللہ سے یہ بد دعا کر دو کہ اللہ نبی کو شکست دے دے، ہم میں تو مقابلے کی سکت نہیں ہے، ہاں تمہاری دعا بڑی معروف ہے،
تم یہ کلمات اللہ سے یہ دعا کرو، انکار کیا، لیکن پھر عورت کی لالچ میں آیا۔ یہی انسان کے ایمان کو کبھی حرام طریقے سے ہوگا تو تباہ کر دے گی۔ عورت کے لالچ میں آیا، وہ اپنی زبان سے یہ الفاظ بولنا چاہتا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب 3 بار یہ جملہ بولنے کی کوشش کی تو اللہ نے زبان کو کتے کی زبان بنا دیا، ایسے منہ سے باہر نکلی، ہانپنے لگا۔ تو میرے عزیزو، سبب کیا بنا؟ عورت کی وجہ سے۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی ایک واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ ایک شخص مؤذن تھا، 5 وقت اللہ کے نام کو بلند کرنے والا، اذان کہنے والا۔ تو یوں اس فتنے کی وجہ سے گمراہ ہوا کہ ایک بار وہ مینار پہ مسجد میں جو بنائے جاتے تھے اذان کہنے کے لیے، اونچی جگہ، وہاں چڑھ کے اذان کہنے کے لیے جب چڑھا تو ساتھ والے گھر میں نظر پڑی، وہاں ایک عورت پہ فریفتہ ہو گیا۔ نکاح کا پیغام بھیجا، انہوں نے کہا کہ ہم تو عیسائی ہیں، تو اس کے حصول کے لیے دین کو چھوڑ دیا، عیسائیت اختیار کر لی۔ اب انہوں نے نکاح کر دیا۔ نکاح کے بعد وہ دوسری منزل پہ انہوں نے اہتمام کیا، یہ سیڑھیاں چڑھ رہا ہے، وہ سیڑھی ٹوٹی، وہاں مر گیا۔ آخری عمل کیا رہا کہ ایک عورت کے حصول کے لیے اپنے دین کو گنوا بیٹھا، اپنی زندگی بھر کی نیکیوں کو برباد کر بیٹھا۔ اور صحیح بخاری کی وہ پہلی روایت، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ اس کی تشریح میں ایک واقعہ محدثین نے لکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کی تو ایک عورت تھی ام قیس رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جانے کے لیے آمادہ ہوئیں، تو انہیں نکاح کا ایک پیغام ملا، ایک شخص نے نکاح کا پیغام دیا۔ تو کہا میں تو مسلمان ہوں، ہجرت کر کے جا رہی ہوں، اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو تمہیں بھی ہجرت کرنا ہوگی، مدینہ میں آنا ہوگا۔ وطن کو چھوڑا، مکہ کو چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، حالانکہ یہ ہجرت اتنا بڑا عمل ہے۔ وہ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لانے کے لیے پیغمبر علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے ہاتھی یدک لأبایعک یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر ہاتھ آگے بڑھائیے، بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا، حضرت عمر ابن العاص نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ مالک یا عمر، عمر کیا ہوا؟ کہنے لگے انی اردت ان اشترط یا رسول اللہ کے پیارے پیغمبر میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ فرمایا ماذا تشترط یا عمر، عمر کیا شرط ہے؟ کہنے لگے جی اردت ان یغفر لی، تب اسلام قبول کروں گا جب آپ مجھے پہلے یہ یقین دہانی کرا دیں کہ اللہ میرے سارے پہلے گناہ معاف کر دے گا، مجھے پتہ ہے میں نے کیا کیا ہے مسلمانوں کے خلاف۔ تو فرمایا اما تعلم یا عمر، عمر تجھے نہیں پتہ؟ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، اسلام قبول کرتا ہے تو اللہ زندگی کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور جو ہجرت کر لے اللہ اس کے بھی زندگی کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا عمل جو زندگی بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے، اب اس نے عمل تو وہی کیا ہے، وطن کو چھوڑا ہے، لیکن نیت میں
وہ اللہ کی رضا نہ رہی، عورت کا حصول بن گیا۔ تو پھر صحابی کہتے ہیں کہ اسے کہا جاتا تھا مہاجر ام قیس۔ یہ وہ ہے جس نے اللہ کے لیے نہیں بلکہ ام قیس کے لیے ہجرت کی۔ تو میرے عزیزو، یہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا کہ جو اس فتنے سے بچ گیا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ فی یوم لا ظل الا ظلہ، وہ 7 خوش نصیب بندے اللہ جنہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان میں سے ایک وہ ہے رجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، جو عورت کے فتنے سے بچ گیا، اس کی دعوت پر گناہ کی طرف راغب نہ ہوا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیا، اللہ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیں گے۔ چوتھا فتنہ جو انسان کو گمراہ کرتا ہے، گناہ کی طرف راغب کرتا ہے، وہ ہے بری مجلس۔ بہت زیادہ گناہ، اللہ کی نافرمانیاں ہم کرتے ہیں بری مجلس کی وجہ سے، برے دوستوں کی وجہ سے۔ میں نہیں کرنا چاہتا، اگر میرے دوست ایک کام کر رہے ہیں تو ساتھ مجھے بھی شریک ہونا پڑتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم گناہ سے دور رہیں، اللہ کی نافرمانی سے دور رہیں، تو پھر بری مجلس کو چھوڑنا ہوگا۔ جب تک ہم بری مجلس کو نہیں چھوڑتے تب تک ہم گناہ کو چھوڑ نہیں سکتے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی خوبصورت مثال بیان فرمائی ہے، مثل الجلیس الصالح کحامل المسک۔ اچھی مجلس کی مثال ہے جیسے آپ کستوری والے کے پاس بیٹھ جائیں، اب یا تو آپ خرید لیں گے یا وہ آپ کو تحفہ دے دے گا، کچھ بھی نہ ہو تو جب تک اس کے پاس بیٹھیں گے وہ خوشبو تو آتی رہے گی۔ تو ایسے ہی اچھی مجلس جو ہے، اچھے لوگ، اچھے دوست یا تو تجھے نیکی کی طرف لے آئیں گے، ان کو دیکھ کے تو بھی نیکی کرنا شروع کر دے گا، اور اگر یہ بھی نہیں کرتا تو کم از کم جب تک ان کے پاس بیٹھے گا گناہ سے تو باز رہے گا۔ اور فرمایا وَمَثَلُ الْجَلِيسِ السُّوءِ، بری مجلس کی مثال کَنَافِخِ الْقِیرِ، وہ بھٹی والے کی طرح ہے جو آگ جلاتا ہے، اس کے پاس بیٹھیں گے یا تو کپڑے جل جائیں گے، اگر نہ جلے تو بدبو تو آتی رہے گی نا۔ تو ایسے ہی اگر برے دوستوں میں بیٹھے گا، گناہ میں پڑ جائے گا، نہ تو کم از کم وہ سوچ، وہ ذہن وہ تو تیار ہوتا رہے گا نا، اس گناہ کی نفرت وہ کم ہوتی رہے گی۔ ان کو جب بار بار دیکھے گا تو وہ گناہ کی سنگینی، وہ گناہ کے خلاف جو نفرت دل میں ہوتی ہے وہ ختم ہوتی رہے گی۔ اسی لیے آپ بنی اسرائیل کے اس واقعے پہ جسے قرآن نے بیان کیا، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ کچھ لوگوں کی شکلوں کو اللہ نے تبدیل کر دیا اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اب اس کی تفسیر میں پڑھیں تو مفسرین نے لکھا کہ بنی اسرائیل کے یہ 3 گروہ تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں روک دیا کہ ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا، مچھلی نہیں پکڑنی، تو 3 گروہ بن گئے۔ ایک وہ تھے جنہوں نے نہیں رکے، باز نہیں آئے، یہ کام کرتے تھے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو خود کرتے بھی نہیں تھے، ان کو روکتے تھے، اور جب یہ نہیں رکے تو ان سے تعلق توڑ لیا، ان سے اپنی دوستیاں تعلق ختم کر دیے، ان سے الگ ہو گئے۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو کرتے نہیں تھے لیکن ان سے دوستیاں اور تعلق ان کا ساتھ برقرار تھا، جب اللہ کا عذاب آیا تو یہ بھی ساتھ شریک تھے، اللہ نے ان کو بھی بندر اور خنزیر بنا دیا۔
تو میرے عزیزو، اگر بری مجلس میں رہیں گے، جیسے انسان اچھی مجلس میں بیٹھتا ہے تو بیٹھنے کا اثر ہوتا ہے، وہ جس نیت سے بھی آئے۔ وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس مجلس کو حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ، فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ ان کو معاف کرتے ہیں۔ تو صحابی کہتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر، بعض اوقات ایک بندہ اس مجلس میں بیٹھنے کے لیے نہیں آتا، کوئی اللہ کا ذکر کرنا اس کا مقصد نہیں ہوتا، وہ تو اپنے کام آیا تو دیکھا، وہ بھی آ کے بیٹھ گیا۔ یوں سمجھے کسی کو بلانے کے لیے آیا تھا تو 2 منٹ چلو میں بھی بیٹھ جاؤں، اس کو بلا کے لے جاتا ہوں، یوں آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا وہ ان میں بیٹھا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہے گا۔ تو ایسے ہی بری مجلس میں جب بیٹھے گا تو پھر اس کے گندے اثرات سے یہ محفوظ نہیں رہے گا۔ اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، اگر انسان کو پہچاننا ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھ لو، اس کے دوست کیسے، جیسے دوست ہوتے ہیں ویسا ہی انسان خود ہوتا ہے۔ تو اگر گناہ کو چھوڑنا ہے تو گناہ کی مجلس کو چھوڑے، جن کے ساتھ مل کے وہ گناہ کرتے تھے ان دوستوں کو چھوڑیں۔ جب تک گندی مجلس کو نہیں چھوڑتے آپ گناہ کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کا وہ قصہ، وہ جس نے 99 قتل کیے تھے پھر 100 بھی کر دیے، تو اس عالم نے، اللہ والے نے کیا کہا، بھائی اس مجلس کو، اس بستی کو چھوڑ دو، توبہ کرنا چاہتے ہو تو اس بستی کو چھوڑ دو، جب تک وہ بری مجلس نہیں چھوٹے گی تب تک گناہ نہیں چھوٹے گا۔ وہی دوست کہتے ہیں اب بڑا حاجی بن گیا، اب تک ہمارے ساتھ تاش کھیلتا تھا، اب بڑا تجھے نیکی یاد آ گئی ہے، ابھی کل تک تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ شراب پیا کرتا تھا، اب بڑا پارسا بنتا ہے، وہ چھوڑنے نہیں دیں گے۔ تو اسی لیے اگر گناہ کو چھوڑنا ہے تو بری مجلس کو، برے لوگوں کو چھوڑ دو۔ قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ قیامت کے دن مجرم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کہے گا، ہائے کاش میں رسول کا رستہ اختیار کر لیتا، ان کی پیروی کر لیتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، مجھے ذکر سے اس نے غافل رکھا، مجھے اس نے روکا، اس کی وجہ سے میں نے حق کو قبول نہیں کیا۔ ہائے کاش میں اس کو اپنا دوست نہ بناتا۔ تو اگر گناہ سے رکنا ہے تو گناہ ایسی مجلس کو، ایسے دوستوں کو چھوڑنا ہوگا۔ اور یہی تربیت بچوں کی، اپنے بچوں پہ نظر رکھیں کہ ان کے دوست کیسے ہیں، وہ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، کھیلتا ہے، جیسے وہ ہیں آپ کا بیٹا بھی ویسا ہی بنے گا۔ تو میرے عزیزو، یہ چوتھا سبب ہے انسان کا گناہ کی طرف راغب ہو جانا، گناہ کی طرف بڑھنا، بری مجلس۔ پانچواں سبب ہے تزیین گناہ۔ گناہ میں اللہ رب العالمین نے چونکہ ہمیں بھیجا ہے آزمائش کے لیے، تو ظاہراً یہ لگتا ہے کہ گناہ کے کام میں لذت ہوتی ہے اور نیکی کے کام میں مشقت اور تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہم چونکہ وقتی لذتوں سے فائدہ اٹھانے کے قائل ہیں، اس وقتی لذت کے لیے ہم اس گناہ کی طرف راغب ہوتے ہیں، اللہ کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ فرمایا تھا جنت کے بارے میں حطت بالمکارہ، کہ اس کو ناپسندیدہ نظر آنے والی چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ ظاہری طور پہ جنت کا راستہ بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ اب آج کل سردیوں کا موسم ہے تو صبح اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، پھر مسجد میں آنا مشکل لگتا ہے، اور سویا رہے یہ بڑا آسان ہے۔ حطت بالمکارہ، جنت کو ناپسندیدہ نظر آنے والی چیزوں سے ڈھانپا گیا ہے۔ اگر جنت میں جانا ہے تو پھر وہ جو دل نہیں چاہتا، مشقت محسوس ہوتی ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے، نیکی کا رستہ ہے تو اس کو اختیار کرنا ہوگا۔ میرے عزیزو، بعض مفسرین نے ایک واقعہ، بلکہ بعض محدثین نے لکھا کہ اللہ رب العالمین نے جب جنت اور دوزخ کو بنایا تو جبریل امین سے کہا جاؤ سیر کر کے آؤ، چکر لگا کے آؤ۔ گئے تو کہا اللہ یہ کیسے ممکن ہے جب کسی بندے کو پتہ ہو کہ یہ جہنم اتنا سخت عذاب ہے، تیرا ایسا گھر ہے، اور دوسری طرف وہ جنت جس میں اتنی نعمتیں ہیں، کیسے ممکن ہے ایک شخص کو پتہ ہو جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، وہ پھر جنت کو چھوڑ کے جہنم کا رستہ اختیار کر لے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی نہیں آئے گا۔ تو پھر جہنم کو شہوات سے اور جنت کو بالمکارہ، ناپسندیدہ نظر آنے والی چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا۔ کہا اب جاؤ، اب دیکھ کے آؤ، سیر کر کے آؤ۔ کہنے لگے اللہ اب تو لگتا ہے کوئی نہیں بچے گا، سارے اسی طرف جائیں گے، وہ رستہ اتنا خوشنما نظر آتا ہے جہنم والا۔ بدکاری کرتا ہے انسان تو وقتی لذت ہے، اور جبراً کسی کا حق چھین لے تو اس میں لذت ہے، انسان کو اپنا قوی ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف ہر عمل میں ڈر ڈر کے کہیں مجھ سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، یوں پھونک پھونک کے قدم رکھنا بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ لیکن یہ لذتیں عارضی ہیں، یہ نعمتیں عارضی ہیں، ہمیں یہ بات سامنے رہنی چاہیے کہ یہ عارضی لذت کہیں ہمیں ہمیشہ کے لیے محروم نہ کر دے۔ کہ دنیا کی زندگی یہ تو گزر جائے گی، اور پھر اس کے بعد اس کے بدلے میں، اس امتحان کے نتیجے میں جو وہ زندگی ہے ہمیشہ کی زندگی، جس کا آغاز 50,000 سال کے دن سے ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہم یہاں کی عارضی لذتوں کے لیے کہیں وہ ہمیشہ کی لذتوں سے محروم نہ رہ جائے۔ تو میرے عزیزو، سادہ انداز میں یوں کہیں، جب صبح نماز کے لیے اٹھتے ہیں دل نہ چاہے تو یہ بات یاد کر لیں کہ یہ وقتی سردی، یہ عارضی مشقت، یہ بہتر ہے کہ میں یہ کر لوں اور اللہ کے ساتھ جنت کا سودا کر لوں۔ اور اگر میں نے وقتی یہ لذت اس کو مقدم کر لیا، اس کی وجہ سے وہ مشقت کو چھوڑ دیا، مشکل آنے والے کام کو چھوڑ دیا، تو اللہ کی رحمت سے، جنت سے محروم رہ جاؤں گا۔ چھٹا سبب ہے ہم گناہ کیوں کرتے ہیں، گناہ کی طرف راغب کیوں ہوتے ہیں، گناہ میں کیوں بڑھتے ہیں؟ جب ہم گناہ کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، بہت بڑا سبب ہے۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں کو حقیر سمجھتے نا، خیر یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، چلیے اگر میں وہ دکان پہ بیٹھ کے تھوڑی سی ہیرا پھیری کر لیتا ہوں تو قتل تو نہیں کرے گا نا، فلاں تو قاتل ہے، فلاں تو شرابی ہے، میں تو ساتھ نماز میں پڑھتا ہوں،
چلو اگر دکان پہ تھوڑا سا اونچ نیچ کر لی میں نے، جھوٹ بول لیا، سودا بیچنے کے لیے کسی کو دھوکہ دے دیا، اور تھوڑا سا میں نے ہیرا پھیری کر لی، تو کیا ہو گیا؟ یہ جو نا کیا ہو گیا؟ گناہ کو حقیر سمجھنا، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ہو، اگر اس کو حقیر سمجھیں گے تو پھر آہستہ آہستہ دل سیاہ ہوتا جائے گا، پھر بڑا گناہ بھی ہمیں بڑا نظر نہیں آئے گا۔ اسی لیے وہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں، آج جن گناہوں کو تم بال سے بھی باریک سمجھتے ہو، یہ بھی کوئی گناہ ہے، بال سے بھی باریک سمجھتے ہو، ہم رسول اللہ کے دور میں سمجھا کرتے تھے کہ اگر یہ گناہ ہم نے کر لیا تو ہم ہلاک ہو گئے۔ مومن جتنا ایمان قوی ہوتا ہے اتنا اللہ کا خوف زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ اگر انسان صغیرہ گناہ پر بھی اصرار کرتا ہے نا تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ چھوٹا گناہ اگر وہ مسلسل، کوئی بات نہیں چھوٹا سا ہے، یہ سوچ کے کرتا رہے گا تو وہ چھوٹا بھی اس کے لیے کبیرہ بن جائے گا۔ تو میرے عزیزو، کسی بھی گناہ کو وہ سے چھوٹا ہو اس کو حقیر نہ سمجھیں کہ کوئی بات نہیں، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑا گناہ نہیں ہے۔ وہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ انہی سے منقول ایک دوسرا جملہ فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے ایک چھوٹا سا گناہ اگر ہو جائے نا تو اسے میں ہلاک ہو گیا، اور وہی گناہ اگر ایک منافق سے، فاسق و فاجر سے ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ناک پہ مکھی تھی میں نے اڑا دی، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، وہ اس کو اہمیت نہیں دیتا، کوئی بات نہیں، یہ چھوٹا سا گناہ ہے۔ جیسے آج ہم چغل خوری ہمارے لیے چھوٹا سا گناہ ہے، گھروں میں، مجلسوں میں، جہاں دو چار بیٹھ جائیں یہ گناہ ہم ضرور کرتے ہیں، اور پھر اس کو گناہ سمجھتے بھی نہیں۔ جھوٹ بولنا ہمارے لیے پیشہ ایک عام روٹین بن گئی ہے، اس کا تو کبھی ہم نے حساب ہی نہیں کیا کہ یہ بھی گناہ ہے کوئی، حالانکہ یہ تو چھوٹے بھی نہیں ہیں، یہ تو کبیرہ گناہ ہے۔ نظروں کا اٹھانا غیر محرم کی طرف، ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، یہ ایک معمول کی بات ہے۔ تو یہی جب معمول بن جاتا ہے تو پھر دل ایسے سیاہ ہو جاتا ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ بھی انسان کو پریشان نہیں کرتا، پھر انسان کو وہ گناہ کرتا ہے۔ ابتدا میں یہ ہوتا ہے، جب تک ایمان ہوتا ہے نا تو انسان سے چھوٹا سا بھی گناہ ہو جائے تو انسان کے اندر وہ ایک پریشانی لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسے کہتے ہیں نفس لوامہ، ٹھیک ہے۔ انسان میں 3 طرح کے نفس ہیں، نفس مطمئنہ، نفس لوامہ اور نفس امارہ۔ نفس امارہ ہے جو گناہ کی طرف راغب کرتا ہے، مطمئنہ ہے جو ایمان والے کے دل میں اللہ اس کو یوں عطا کرتے ہیں، نیکی کرتا ہے تو اس پہ خوشی ہوتی ہے، اور لوامہ یہ ہے جب اس سے کہیں غلطی ہو جائے تو اس کے اندر ہی اندر وہ ملامت ہوتی رہتی ہے، کڑن، پریشانی، اور خود اللہ کے سامنے اپنے آپ کو وہ شرمندہ محسوس کرتا رہتا ہے، یا اللہ میں کیا کر بیٹھا۔ اور جب یہ چھوٹے چھوٹے سمجھ کے گناہ ہم کرتے چلے جاتے ہیں نا، کوئی بات نہیں، یہ تو چھوٹا ہے چھوٹا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ دل سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو گیا تو پھر بڑے سے بڑا گناہ بھی کرتا ہے تو پھر پریشانی نہیں ہوتی، پھر وہ چبن، وہ کڑن، وہ پریشانی، شرمندگی پھر وہ نہیں ہوتی۔ تو میرے عزیزو، اب ہم اس درجے پر شاید آ گئے ہیں کہ ہمیں گناہ کرتے ہیں تو احساس نہیں ہوتا، وہ یوں ہمارے معمول کا حصہ بن گئے ہیں۔ اگر ایک بندہ گانے سنتا ہے نا تو یوں اس کا معمول ہے، کبھی اس کو گناہ نہیں سمجھتا، یہ تو معمول کی بات ہے۔
دکان پہ بیٹھ کے وہ اونچ نیچ کرتا ہے تو معمول کی بات ہے، اور وہ مطمئن ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں ساتھ، میں تو مسجد میں چندہ بھی دیتا ہوں، میں ماہانہ فنڈ بھی دیتا ہوں، میں بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں، وہ اس زندگی پہ مطمئن ہے۔ اور یہ اطمینان گناہ کرے پھر گناہ کا احساس نہ ہو، گناہ کرے پھر شرمندگی نہ ہو، گناہ کرے پھر اللہ کا خوف نہ ہو، یہ گناہ کرنے سے بھی بڑی پریشانی کی بات ہے۔ گناہ کو حقیر سمجھنا۔ اب دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، وہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، دل میں ایک خیال آتا ہے، حالانکہ خیالات جب تک عزم نہیں بنتے تب تک ان پہ کوئی سزا نہیں ہے۔ خیال آیا، دل میں چلا گیا بس، تو آ کے کیا کہتے ہیں، نافق حنظلہ تو یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر میں تو منافق ہو گیا، میرے دل میں یہ خیال آ گیا۔ وہ خیال آنے پہ بھی تڑپ اٹھتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، یہ گناہ کا خیال دل میں آیا کیسے ہے؟ اور ہم ہیں وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کو منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے، تو حضرت عمر فاروق پوچھا کرتے تھے، حذیفہ کہیں میرا نام تو ان میں شامل نہیں؟ کہیں میرا نام تو ان میں شامل نہیں؟ یہ کون پوچھنے والا ہے؟ وہ عمر جسے رسول اللہ یہ فرماتے ہیں، عمر جس رستے سے تو گزر جاتا ہے شیطان وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے، وہ عمر کہتے ہیں میرا نام تو شامل نہیں۔ یہ خوف ہے اللہ کا، یہ ڈر ہے اللہ کا۔ اور اگر ہم اللہ کی نافرمانی کر کے بھی مطمئن ہوں، کوئی بات نہیں، میں کوئی بڑا گناہ تو نہیں کیا نا میں نے، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، چلے تھوڑا بہت جھوٹ ہی بولتا ہوں نا، کوئی مجھ سے کوئی تھوڑی بہت کاروبار میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، یہی ہوتی ہے نا، میں فلاں کی طرح تو نہیں، وہ تو بڑا پاپی ہے۔ وہ دوسرے کو دیکھ کے ہم اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں، نہیں نہیں میں ٹھیک ہوں۔ تو میرے عزیزو، یہ گناہ کو حقیر جاننا، چھوٹا سمجھنا، شاید یہ گناہ کرنے سے بھی بڑا گناہ ہو کہ گناہ کر کے بھی پھر انسان اس کو گناہ نہ سمجھے۔ اور اسی کیفیت کو اللہ نے یوں بیان کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون، نہیں اب ان کے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں، وہ احساس ختم ہو گیا ہے، گناہ گناہ ہے، اب مہر لگ چکی ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم اپنے گناہ دیکھتے ہیں تو یہی احساس ہوتا ہے، شاید وہ دل کالے ہو چکے ہیں، اب گناہ گناہ میں نظر نہیں آتا۔ روزانہ ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن کبھی وہ ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے کہ آج میں نے کیا کیا کیا، کتنے گناہ کیے، کتنی اللہ کی نافرمانیاں کی۔ ایک ایک جملہ، ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی بات، وہ میں تو محدثین کی سیرت میں یہ پڑھ رہا تھا کہ ایک محدث ہے، راوی حدیث بیان کر رہا ہے، تو بیان کرتے وقت ایک شخص کی ہوا خارج ہوتی ہے، وہ ہنسی آ گئی، تو جا کے اس سے معافی مانگتے ہیں کہ بھائی وہ میرے دل میں وہ جو حقارت کا تصور تھوڑا سا آ گیا تھا، مذاق، حالانکہ وہ ایک بے ساختہ سی چیز ہے، لیکن مجھے ہنسی نکل گئی، تو مجھے افسوس ہے، مجھے معاف کر دیں، کل قیامت کے دن مجھ سے سوال نہ کر لینا۔ یہ تقویٰ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ باب تاجر تھے، اور ایسا تاجر تھا، اسماعیل نام ہے، محدث ہے خود بھی۔ جب آخری وقت آیا تو اپنے ایک ساتھی سے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم
میں جو مال بخاری کے لیے بیٹے کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں 1 روپیہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے شک ہو کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ تو یہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کچھ مال آیا تو خریدنے کے لیے لوگ آئے، تو ایک قافلہ اس میں کچھ لوگ آئے تو کہا کہ میں کل بتاؤں گا، مال خریدنے کے لیے کہا بھی میں کل بتاؤں گا کہ آپ کو بیچنا ہے یا نہیں بیچنا۔ اور اگلے دن ایک اور پارٹی آ گئی جو اس سے ڈبل منافع دے رہی تھی، تو کہنے لگے نہیں بھائی میں تو وہ پہلی پارٹی کو دوں گا۔ کیوں بھائی؟ آپ نے تو ابھی سودا طے نہیں کیا، آپ نے کہا تھا کل بتاؤں گا، تو اب منافع زیادہ مل رہا ہے تو کیوں نہیں؟ کہا اس لیے کہ میں ارادہ کر چکا تھا، جب کل وہ میرے پاس آئے تھے تو میں ارادہ کر چکا تھا، میں یہ نہیں چاہتا کہ اپنے اس ارادے کو توڑ دوں، شاید اللہ اس پر بھی ناراض ہو جائے۔ یہ ہے تقویٰ کہ انسان گناہ کے تصور سے بھی بچنے کی کوشش کرے، نہ یہ کہ ہم بڑے سے بڑا گناہ کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ تو بات ہی کوئی نہیں، اس کو حقیر سمجھتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے ہم شیطانی دلائل بھی دیتے ہیں، گناہ پہ اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں۔ جی پیٹ کے لیے بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے، کہیں ہیرا پھیری کر لی، کہیں کسی کا حق مار لیا، کہیں جھوٹ بول کے غلط بیانی کر کے دھوکہ دے کے سامان لے لیا، تو خود کو مطمئن کریں گے کہ ہاں پاپی پیٹ کے لیے بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے، جی کیا کریں، یہ پیٹ ساتھ لگا ہوا ہے تو پھر کرنا تو پڑتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر یوں اپنے آپ کو مطمئن کرتے رہیں گے تو پھر وہی بات ہوگی جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، گناہ کرتا ہے انسان، ایک نقطہ دل پہ لگ جاتا ہے، دوسرا کیا دوسرا نقطہ، تیسرا کیا تیسرا نقطہ، پھر یوں نقطے بڑھتے گئے، دل سیاہ ہو گیا، اب پھر کوئی بات اس پہ اثر نہیں کرتی، وہ یوں ہم اپنی سیاہی کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ اسی لیے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی خوبصورت بات کی، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اب ذرا غور کریں اس بات پر، سجن المؤمن، مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے۔ قیدی کی اپنی زندگی نہیں ہوتی، اس کو کھانا کب ملنا ہے یہ فیصلہ وہ نہیں کرتا، اور کرتا ہے، کتنا کھانا ہے یہ فیصلہ بھی وہ نہیں کرتا، کہاں رہنا ہے یہ فیصلہ وہ نہیں کرتا، کیسے رہنا ہے یہ فیصلہ وہ نہیں کرتا، تو دنیا میں قیدی بن کے آیا ہے، یہ عارضی قید ہے۔ اگر یہاں قیدی بن کے رہے گا وہ کل اللہ بادشاہ بنا دیں گے، اور اگر یہاں بادشاہ بنے گا مجھ پہ کسی کا حکم نہیں چلتا، جو میں چاہوں گا میں کروں گا، تو پھر وہاں ہمیشہ کی قید وہ تیرا مقدر بن جائے گی۔ الدنیا سجن المؤمن، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ قید خانہ ہے بھائی، یہاں آپ کی اپنی مرضی نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کریں، نہیں، آپ قیدی ہیں۔ جیسے وہ قیدی ایک ایک قدم وہ اپنے ان مالکوں کی جو قید کرنے والے ہیں ان سے پوچھ کے اٹھاتا ہے، تجھے بھی اپنی زندگی کا ایک ایک قدم اس اللہ سے پوچھ کے قرآن و سنت کے مطابق اٹھانا ہوگا۔ اور اگر یہ سنتا رہا کوئی بات نہیں ہے تو چھوٹی سی بات ہے، ہر گناہ کو وہ چھوٹا سمجھتے سمجھتے پھر یوں ہوتا ہے وہ بڑے سے بڑا بھی چھوٹا ہی نظر آتا ہے، بلکہ وہ گناہ ہی نظر نہیں آتا۔ اور ایک اور بھی
شیطانی دلیل ہم دیتے ہیں اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، جی 4 دن کی زندگی ہے، یہ تو ذرا مزے سے جی لیں، اور اللہ نے اسی لیے یہ کہہ دیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہی 4 دن کی زندگی، یہاں اللہ سے ڈر جائے گا، وہاں جنتوں کا مالک بن جائے گا۔ اور ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات کی، کہا اگر نافرمانی ہی کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ حق نہیں بنتا اس اللہ کا کھا کے اسی کی نافرمانی کرو، اگر اس کی نافرمانی کرنا چاہتے ہو تو اس کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ کہتے ہیں نا میں تیرا نمک کھایا ہے، تیری نمک حرامی نہیں کر سکتا، تو اللہ کی نمک حرامی کریں وہ ٹھیک ہے؟ دنیا میں کسی بندے کی نمک حرامی تو نہیں کرتا، جی میں بڑا غیور آدمی ہوں، غیرت مند ہوں، میں نے اس کا نمک کھایا ہے، تو وہ اللہ کا نمک نہیں کھاتا تو وہ تجھے جو ہر وقت کھلاتا ہے پلاتا ہے تو اس کی نمک حرامی کرے؟ تو اگر گناہ ہی کرنا ہے، اس کی نافرمانی ہی کرنی ہے، تو پھر اس کا رزق کھانا چھوڑ دو، اور یا پھر یہ کرو کہ اگر اس کی نافرمانی ہی کرنی ہے، اس کا کھا کے کرنی ہے، تو پھر وہاں جا کے کرو جہاں وہ دیکھتا نہ ہو۔ ہے کوئی جگہ؟ پھر وہاں کرو اس کے سامنے، اس کی نافرمانی۔ اور تیسری بات کی، کہا اگر پھر بھی اس کی نافرمانی کرنی ہے تو اس کی زمین سے نکل جاؤ، تمہارا حق یہ نہیں ہے کہ اس کی زمین پہ اس کا کھا کے، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کے پھر اسی کی نافرمانی کرو۔ اور چوتھی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں پھر یا ایک اور کام ہے، یا یہ کر لو کہ جب وہ موت کا فرشتہ آئے تو کہنا مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں توبہ کر لوں۔ کیا کر سکتے ہیں یہ؟ مہلت مل جائے گی؟ کہا 5ویں بات کہ اگر پھر بھی تم بضد ہو، گناہ کو چھوڑنے پہ آمادہ نہیں، تو پھر یہ کرنا جب وہ فرشتے تجھے لینے کے لیے آئیں تو جانے سے انکار کر دینا، میں نہیں جاؤں گا تمہارے ساتھ۔ جب نہیں کر سکتے، نہ تم اس کی زمین سے نکل سکتے ہو اور نہ تم اس کے علم سے دور ہو سکتے ہو، چھپ سکتے ہو، تو پھر اس کا کھا کے، اسی کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کے اس کے سامنے اس کی نافرمانی کرو، تو اس سے بڑی اور نمک حرامی ہے کیا؟ میرے عزیزو، جب ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ان میں حد سے بڑھ جاتے ہیں، تو پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ قبرص فتح ہوا نا، تو دیکھا کہ یہ تو بڑے ان کے محلات اور ان کی شان و شوکت، وہی جو کل تک بادشاہ تھے اب غلام بنے ہوئے ہیں۔ تو کہا اپنے ساتھیوں کو، مجاہدین کو، پتہ ہے اللہ نے یہ نعمتیں ان سے کیوں چھینی؟ ابھی بادشاہ سے وہ غلام کیوں بنے؟ جب اللہ کی نافرمانیاں کی، گناہ کیے، تو اللہ نے نعمتوں کو چھین لیا۔ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جب یہ اللہ کے رستے کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ بھی کسی کی حالت کو تب تک نہیں بدلتے جب یہ اپنی حالت کو خود نہ بدل لیں۔ تو میرے بھائیوں، کیا ہمیں نظر نہیں آتا یہ ہماری ذلت و رسوائی اجتماعی معاملات میں ہوں؟ ہماری یہ پریشانیاں، اس کا سبب بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے، جب ہم مسلسل گناہ کرتے چلے جاتے ہیں تو دل سیاہ ہو جاتا ہے، جیسے میں نے پہلے بات کی، اور پھر جب دل سیاہ ہو جائے تو پھر بڑی سے بڑی بات بھی، بڑے سے بڑا واز بھی پھر اثر نہیں کرتا۔
یہی وجہ ہے ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں، سنتے ہیں، بڑی بڑی باتیں سنتے ہیں، وہ دفنا کے لوگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ہاتھوں سے مٹی کے نیچے دبا کے آتے ہیں، پھر بھی ہمیں اثر نہیں ہوتا، ہمارے دل کی زندگی بدلتی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دل کالے ہو چکے ہیں، سیاہ ہو چکے ہیں، ان پہ اثر نہیں ہوتا۔ اور تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے خاص طور پہ جب فحاشی اور یعنی یہ گندگی جو آج کل اس معاشرے کا حصہ بن گئی، جب یہ عام ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پھر ایسی قوم پہ جب ایک پوری قوم میں یہ گناہ عام ہو جائے تو پھر اللہ تعالی ان کو کچھ سزائیں دیتے ہیں۔ جیسے فرمایا کہ جب فحاشی اور یعنی عام ہو جائے تو اللہ ایسی امراض ان پہ مسلط کر دیتے ہیں جن کا نام ان کے بڑوں نے سنا نہیں ہوگا، جیسے یہ کورونا کا ہم شکار ہوئے، پہلے بھی نام سنا تھا اس کا، اور بہت سی بیماریاں، بھئی ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اور فرمایا جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی شروع کر دیتی ہے تو اللہ قحط سالی ان پہ مسلط کر دیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں مولوی صاحب پوری نہیں پیندی، یہ دن رات کماتے ہیں، خرچے پورے نہیں ہوتے، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارے بڑے تو ایک کماتا تھا، سارے گھر والے کھاتے تھے، پھر بھی اللہ کی رحمت ہوتی تھی، اب سارے کماتے ہیں پھر بھی خرچے پورے نہیں ہوتے، بھی اللہ نے برکت اٹھا لی ہے، یہ ہے اصل قحط سالی۔ اور تیسری بات فرمایا جب کوئی قوم زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتی ہے تو اللہ رحمت کی بارش کو روک لیتے، اور جب کوئی قوم دین الہی کے مطابق فیصلہ کرنا چھوڑ دے تو اللہ ان کو آپس میں لڑا دیتے ہیں، پھر آپس میں لڑتے مرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اب یہ ساری سزائیں، یہ عذاب ہم بھگت رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے، تو اب طریقہ ہے، ابھی وقت ہے، شاید بعد میں نہ ملے، ہم اللہ سے توبہ کر لیں، اور جو جو گناہ کرتے ہیں وہ یاد کر کے اس پہ شرمندگی کا اظہار کر کے اللہ سے وعدہ کریں کہ اللہ میں فلاں گناہ کرتا تھا، فلاں بھی غلطی میں کرتا تھا، میں جھوٹ بولتا تھا، میں چغل خوری کرتا تھا، میں حق چھینتا تھا، میں دکان پہ بیٹھ کے ہیرا پھیری کرتا تھا، لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا، اللہ آج کے بعد نہیں دوں گا۔ اور فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، آج اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ پریشانیوں سے نجات دے دیں گے، رزق بھی اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے، اور اگر حرام کو چھوڑ دو گے اللہ اس سے بہتر بدلہ عطا فرما دیں گے۔ وہ یوسف علیہ السلام نے حرام کو چھوڑا تو کیا ہوا؟ جو غلام تھے اللہ نے بادشاہ بنا دیا، حرام کو چھوڑا تو اللہ نے بادشاہ بنا دیا، اگر حرام کو چھوڑو گے اللہ بہتر بدلہ عطا کر دیں گے۔ جو انسان گناہ کو چھوڑ دیتا ہے نا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے، وہ گھوڑوں کی وجہ سے نماز قضا ہوئی نا، تو اللہ نے تنبیہ فرما دی، گھوڑوں کو وہ نعمت تھی، مال تھا، وہ کاٹ ڈالا، وہ گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، اللہ نے اڑنے والا تخت دے دیا۔ جب اللہ کے لیے جب گناہ کو چھوڑ دیں گے تو اللہ حلال اس سے بہتر عطا کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وعلیکم السلام۔ نماز کے بارے میں سوال پوچھ رہے تھے۔ جی جس طرح مثلاً رفع ادا کرنی ہوتی ہے اور پیر کندھوں کے حساب سے کھول کے کھڑے ہونا ہے، اور بیٹھتے اپنے انگلیاں اس طرح کرتے ہیں۔ جی حدیث میں وہ حدیث اگر مجھے لکھ کے دے دیں تو میں اس سے چیک کرنا چاہتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، میں آپ کو بعد میں لکھ کے دے دوں گا۔ سوال بھائی کا یہ ہے رفع الیدین کی حدیث
اسی طرح وہ تشہد میں انگلی کو حرکت دینا، اس کی حدیث، اور اپنے جسم کے مطابق پاؤں کو کھولنا، یہ 3 باتیں ہیں، تو انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا۔ سر گروی تے مکان جڑا لیندے جی اودے بارے جی یہ دوسرا سوال آیا ہے کہ یہ گروی مکان لینا بالکل خالصتاً سود ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جس میں نفع آئے وہ سود ہے۔ اور اس میں ہمارے ہاں ایک اور ہیلا کیا جاتا ہے کہ وہ اگر 10,000 15 20,000 کرایہ ہے تو جی ساتھ 2,000 کرایہ بھی دے دیں گے۔ یہ ہیلا ہے، حلال حرام کو حلال کرنے کے لیے ہیلا ہے کہ جی ساتھ 2,000 روپیہ کرایہ دیں گے، کرایہ اس کا 20,000 ہے، ٹھیک ہے، تو بھئی اس سے وہ حلال نہیں ہوگا، اس لیے کہ کل قرض جر نفعا، وہ 20 سے 2,000 کرایہ کیوں لے رہا ہے؟ اس پیسے کی وجہ سے جو اس نے دیے ہیں، تو وہ سود ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس پر میں نے پچھلے 2-3 سال پہلے کہیں یہ مسئلہ پیش آیا تو میں نے فتاویٰ ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ پرانے علماء کے اور مختلف مکاتب فکر کے فتاویٰ، تو حیرانگی کی بات یہ ہوئی کہ مجھے بریلویوں سے، دیوبندیوں سے، اہل حدیث کے سب کے تقریباً میں نے کوئی 25 کے قریب فتاویٰ اکٹھے کیے، سب کا موقف یہ تھا یہ حرام ہے۔ ٹھیکہ اور چیز ہے، ٹھیکہ کرایہ ہے، کرائے کی بات اور ہے۔ جیسے مکان، یہاں ہم مکان کرائے پہ دیتے ہیں نا، تو کرایہ ہے، وہ رہے نہ رہے، وہ 1 بندہ رہے یا 7 بندے رہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، ہم نے اس کا وہ کرایہ لینا ہے، تو ٹھیکہ کرایہ ہے، کرائے کی بات اور ہے، گروی اور ہے، کرایہ اور ہے۔ جی مجلس کے آخر میں دعا کے لیے کہا گیا ہے، کسی بہن نے یہ لکھ کے بھیجا ہے کہ میری 17 سال کی بیٹی جو اچانک فوت ہو گئی اور اس کے جنازے پر والد صاحب بھی فوت ہو گئے، تو یہ ڈبل صدمہ ہے بہن کو، تو مجلس کے آخر میں ضرور دعا کریں، بلکہ اکثر اوقات نمازوں کے بعد اور اپنی دعاؤں میں ایسے لوگوں کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے اور اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جی اور کسی کا کوئی سوال ہو؟